ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن جس کا نام ہے عقیدت رمضان، اور سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے عالم اور علم، اور آج عالم اور علم کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو وعدہ نبھاتا ہے وہ اپنا کردار کی نشانی بتاتا ہے۔ تو یعنی کہ وعدہ ہمارے کردار میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں ہم وعدے تو روزانہ کر رہے ہوتے بلکہ ہر گھنٹے کر رہے ہوتے، ہر منٹوں میں کر رہے ہوتے، وعدہ میں آ رہا ہوں، وعدہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، لیکن اس کو نبھانے میں وہ رول ادا نہیں کرتے، اور ہم اس کو بہت چھوٹی سی سمجھتے ہیں۔ خاص طور پہ قسم بھی کھا جاتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کا وعدہ بھی کر دیتے ہیں اللہ کا نام لے کے، کبھی کبھی اللہ کا نام لے کے قسمیں بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آج کیونکہ دو علامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ اس کو ہمیں کیسے دیکھنا ہے اور آئندہ اس پہ کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ علامہ صاحب، وعدہ خلافی، وعدہ کرنا، اس کے بعد وعدے کے بعد پورا نہ کرنا، ایکچولی وعدہ ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشان عالم صاحب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس میں وہ خیانت کرے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جب وہ کلام کرے، گفتگو کرے تو دوران کلام وہ جھوٹ بولے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھر اس میں وہ گالی گلوچ کرے۔ تو لہٰذا یہ جو وعدہ خلافی ہے، وعدہ کرنا اور پھر اس پر پورا اترنا، اس پر مکمل طور پر عمل کرنا، یہ ہماری ایک بنیاد ہے۔ اگر یہ آپ کی بنیاد اکمل اور کامل ہوگی تو آپ کے لیے آگے زندگی میں بھی آسانیاں ہی پیدا ہوں گی۔ اگرچہ آپ نے اپنی بنیاد کو ہی خراب کر دیا، اپنی بنیاد کو ہی کھوکھلا کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی کے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر مقام پر، زندگی کے ہر پہلو، زندگی کے ہر میدان میں آپ کو پھر وعدہ خلافی کی وجہ سے ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا، ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو ہمارے حاضرین و ناظرین اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں کہ وہ صرف دنیا کے ماحول سے انجوائے کرنے کے لیے بس اتنا کہہ دیں، ہر بات پہ وہ وعدہ کر دیں، ہر بات پہ۔ دیکھیں، یہاں عمومی طور پر آپ نے کسی کو دعوت دی، یار میری یہ تقریب ہے، آپ نے میری تقریب میں آنا ہے، اور سامنے والا جب کہتا ہے کہ انشاءاللہ، اب یہ بھی اس پر لازم ہے۔ اچھا، یہ بھی وعدے کے زمرے میں آ جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس نے وعدہ کر لیا، اور پھر وعدہ کرنے کے ساتھ اس نے انشاءاللہ کی مہر لگا دی، اب تو اس کو آنا ہی آنا ہے۔ اب اس میں اگر اللہ نہ کرے کوئی ریزن، کوئی بامر مجبوری، کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو انفارم کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن میں اس بوجہ مجبوری نہیں آ میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو، کیونکہ وعدہ کی جو پاسداری ہے، اس میں ہمیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جب ہم سہارا لیتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، کہ سرکار نے کسی سے وعدہ فرمایا کہ فلاں جگہ پر ہم ملاقات کریں گے۔ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کے مطابق تشریف لے گئے، اور جس نے آنا تھا وہ نہیں پہنچے۔ صحیح۔ اب قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ حضور وہاں سلطان الانبیاء انتظار فرما رہے اور دوسرے صاحب آئے نہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ ایک دن گئے وہاں انتظار کیا، اس کے بعد واپس لوٹ کر کے آ گئے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر تشریف لے گئے، پھر انتظار کرتے رہے، تب بھی ملاقات نہیں ہوئی، پھر تیسرے دن پھر حضور تشریف لے گئے، پھر انتظار کرتے رہے، تو وہ صاحب تیسرے دن آئے، سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جن کا میں اور آپ ساری امت کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی اتنی پاسداری کر رہے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنے والی امت کو کتنی پاسداری کرنی چاہیے۔ کیا کہنے، بالکل، کیونکہ آج کل عموماً یہی دیکھا جاتا ہے علامہ صاحب کہ بات پہ وعدہ ہم کر لیتے ہیں،
اور بات بات پہ قسمیں بھی کھاتے ہیں. تو علامہ صاحب یہ قسم اور وعدے کا کیا فرق ہے؟ کیا قسم بڑی اس میں آ جاتی ہے، اس کا گناہ پھر ہے، اور وعدہ خلافی کا پھر گناہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا فرق کیا ہے؟ میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ جو قرآن کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا، باپ کی قسم کھانا، بھائی کی قسم کھانا، سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتے کہ میں دیکھ سر پہ فلاں کی قسم کھانا، یہ ساری چیزیں دیکھیں اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ آپ جو ہے یہ قسمیں کھائیں. قرآن کیا اس لیے آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن کی قسمیں کھائیں، قرآن کو بیچ میں لے کر کے آئیں. اور دیکھیں قرآن آیا ہے، قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن کے ہم پر حقوق ہیں، وہ حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں. جو اصل کرنے کا کام ہے قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، قرآن کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کرنی ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے. وہ سارے کام تو ہم کر نہیں رہے، قسمیں ہم کھا رہے ہیں. تو لہٰذا اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچ کہنا چاہیے. کاشان عالم صاحب یاد رکھیں، آپ کوئی بھی کام ہے جب اس کام کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھیں گے، مجھے آپ بتائیں کہ اس کام میں آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ کبھی بھی نہیں مل سکتی. یعنی کہ وعدہ اور قسم ایک ہی زمرے میں آتا ہے، دونوں آپ نے نہیں کرنی. غلط ہے بالکل. یعنی کہ اگر وعدہ دیکھیں غلط نہیں ہے، وعدہ مطلقاً یہ تھوڑا سا سمجھے، وعدہ غلط نہیں ہے، اصل وعدہ خلافی غلط ہے. جی ہاں، وعدہ قسم کھانا بھی صحیح ہے لیکن پھر اس کو پورا کرنا ہے. نہیں، قسم کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ قسم اس کی بنیادی دیکھی جائے گی نا، نوعیت دیکھی جائے گی کہ کس مقصد کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں اور کیوں کھا رہے ہیں. بلا وجہ قسم کھانا جو ہے، میں نے ابھی بتایا نا، دیکھیں لوگ جو ہے قرآن پاک کو بیچ میں لے کر کے آ جاتے ہیں، قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، یا دنیاوی جو مختلف ہمارے رشتے ہیں ان رشتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام کی ایسی تعلیمات ہمیں نہیں ملتی، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اصل ہم نے اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالنا ہے، قرآن و سنت کا سہارا لینا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہے. حضور کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیاں ایک حسین اور خوبصورت بنانے کے سارے طریقے مل جاتے ہیں. بے شک بے شک ایسا ہی ہے بالکل. علامہ حافظ صاحب، کچھ کسی نے وعدہ کیا اگر کسی سے، ٹھیک ہے، کہ بھائی میں تمہیں فلاں تاریخ کو پیمنٹ تمہاری کر دوں گا یا جو بھی اس کے معاملات ہیں، لیکن وہ اس فلاں تاریخ پہ نہیں کر پایا، اس کی نیت تھی لیکن نہیں کر پایا، تو ایسے میں کیا وعید ہے اور کیا حکم؟ اس کا جواب بھی علامہ صاحب نے کچھ کافی شامل کیا. میں حضرت پہلے تو علامہ صاحب کی بات ہی کو آگے بڑھاؤں. آپ نے جیسے کہا کہ اگر اس کی نیت تھی اور اس نے نہیں کیا تو پھر وہ باہمی رضامندی سے کوئی طے کر لے کہ بھائی اس میں کیا کوئی صورتحال نکلتی ہے، تو امید ہے اس کی کوئی صورت نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اس کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ کہہ دیتے ہیں، قسم کھا دیتے ہیں، یہ قسم، یہ ویسے بھی اس قسم کی اہمیت نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں قسم وہی ہے جو مستقبل کے معنی میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہو. اگر کسی نے کہا میری ماں کی قسم، تو یہ قسم ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کسی اور چیز کی، کسی بیٹے کی قسم کھا لی یا کسی محبوب شے کی، اصل قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم، اور وہ بھی مستقبل کی ہو، پیچھے مانا ہو کہ بھائی اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، تو یہ قسم کے حکم میں آئے گی ہی نہیں. مستقبل کے معنی میں ہو کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہ کروں گا، لیکن وہ بھی اس حد تک کہ جہاں بہت بامر مجبوری، جیسے فرمایا حضرت نے کہ ضرورت ہے، اور جہاں ضرورت نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا یہ جھوٹا ہوتا ہے. مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اب رہی آپ کی بات کہ نیت کہیں تھی نہیں لیکن دماغ میں، اچھا آپ نے کہا جیسے جملہ کہا انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، انہوں نے کہا یار آپ کو آنا ہے، ہاں انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا. اب انشاءاللہ کہتے ہوئے اس کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے کون سا پہنچنا ہے، تو یہ تو ایک تو وعدہ خلافی ہوئی، جھوٹ کا گناہ الگ ہو، تو یہ بہت سی چیزیں شامل ہو گئی. اور انشاءاللہ کی جگہ آج کل ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے، بے فکر رہیں، بے فکر رہیں، ہو جائے گا کام آپ کا، بے فکر رہیں. اور دل میں یہ بھی وعدے کے زمرے میں آ جاتا ہے، بے فکر رہ، ہو جائے گا. یہی بات ہے. تو اس طرح کے بہت سے جملے بڑے لوگوں کے تکیہ کلام بن چکے ہیں. انشاءاللہ کہیں گے تو ایسے کہیں گے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ انحصار کروا رہے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد آپ یہ کام کر رہے ہیں.
تو یہ کتنا بڑا ایک مسلمان کے لیے جرم ہو جاتا ہے، ہاں۔ اور اس کے لیے وعید کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بالکل علامہ صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت نعمتوں کا مہینہ، رمضان کا جو آپ کا ایک کلام جو ہے ایک مشہور و معروف، میں چاہوں گا کہ ذرا ایک اس کے پھول ذرا نچھاور ہو جائے اس اچھا، کلام۔ اس کلام کے میں آپ کو بات بتاؤں، جیسے کلام رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے نا، ہاں تو اسٹیٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، سحری کے دسترخوان دکھائے جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ سحری کی وہ رونق در سرکار پہ دیکھوں، ہاں۔ افطار کروں مسجد نبوی کے صحن میں، تو وہ ایک گوز بمس ہوتے ہیں، رونگٹے شک، کھڑے کر بے- دینے والا ماحول ہوتا بے ہے۔ شک اللہ کرے کہ کاش ہمیں بھی اچھا یہ موقع علامہ نصیب صاحب، آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ وہ جو ویڈیو یا وہ جو کلام ہم عام دنوں میں بھی سنتے ہیں نا، تو گوز بمز ہوتے ہیں اور رمضان کی راتیں یاد آ جاتی۔ یہ 12 مہینے کا ہے، جی ہاں، یہ جی ہاں، ایسے ہی ہے نا، ایسے کبھی ہی۔ دیکھ لیتے ہیں ایسے اسکرولنگ ہی، کرتے ایسے ہوئے۔ میں نے- ماشاءاللہ ایسی رمضان کی ہم سے انسیت ہے۔ پہلے جو ماشاءاللہ، بات ہوئی نا کہ الحمدللہ۔ جو ہو کے آیا ہے نا ہاں وہ تڑپتا ہے، اللہ، جو ہو کے آیا اب اس کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں۔ اب میں اس وقت بات کر رہا ہوں نا، یہ میری ایک کیفیت ہے۔ کیفیت بنتی ہے، انسیت بن رہی ہے، آٹومیٹک ماشاءاللہ۔ بنتی ہے۔ اللہ کرے سگنل کہ ایسا فوراً ہی رہے۔ چلے جاتے ہو۔ جی جی، اللہ کرے کہ ایسا ہی رہے، الحمدللہ، اور مدینہ پاک سے ایک کنیکشن جڑا رہے۔ آمین۔ پیش کرتا ہوں۔ آمین۔ آتی ہے میرے لب پہ دعا روز و شبینہ، اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ، سحری کی وہ رونق در سرکار پہ دیکھوں، مل جائے میری زیست کو لمحات سکینہ، اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ، افطار کروں مسجد نبوی کے صحن میں، اللہ میرا گھر بھی ہو محروم کہیں نہ، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اچھا، اس کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، تو یہ رمضان سے پہلے کا کلام ہے، لیکن رمضان میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو نیت اس دعا میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک خیریت سے رمضان کے بقیہ دن میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں علامہ صاحب۔ کیونکہ سحری کا وقت بھی جو ہے شروعات ہو چکی ہے اور سحری بھی آ چکی ہے، تو میرا آپ سے اس موضوع پہ جو ہے ایک سوال آخری بنتا ہے کہ کیا کوئی ایسی کنڈیشنز ہے کہ کوئی کسی کو اس چیز کا یقین دلا رہا ہو کہ بھائی میں کر دوں گا تمہارا معاملہ، وعدہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں کس طریقے سے جو ہے معاملات کو بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز کی کمٹمنٹ کرتے ہیں آپس میں، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کلیئر اس سے کہیں کلیئر بات کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، اس میں 50-50 چانسز ہیں، تو بھی آپ پوری صورتحال سے اس سے آگاہ کریں، اس کو اندھیرے میں نہ رکھیں آپ، کیونکہ آپ جب اس کو مکمل طور پر، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہیرو بننے کے لیے اس کو جو ہے 101% یقین دلا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بولتے ہیں جی کل ہو جائے گا، جب کل آتے ہیں جی پرسوں ہو جائے گا، پرسوں آتے ہیں جی اگلے دن ہو جائے گا، اس طرح پھر کئی مہینے گزر جاتے ہیں وہ اس کام۔ میں ایک چیز شامل کروں، جی بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ جان چھڑانے کے لیے بالکل ایسے ہی، یہ بڑا عجیب سا ماحول ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے جان چھوڑ ہاں دے، بالکل ایسے، اس جبکہ جان ایسا نہیں چھڑوانے کے کرنا۔ چکر میں آگے کتنے گناہ اپنے سر لے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارے روزمرہ کی زندگی، ایون اگر دیکھیں میں ہمیشہ بہرحال یہی کہتا ہوں علامہ صاحب کہ میں یہاں پہ کوئی ہوسٹ بن کے نہیں بیٹھا، نہ ہی میں عالم دین ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس استقامت لے لے اور ہم سے وہ کام لے لے جس مقصد کے لیے بیٹھے۔ میں تو تربیت کے لیے بیٹھا ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوں کہ میں بھی کبھی کبھار ایسے معاملات کر جاتا ہوں، مطلب ہم بھی اسی سہرے میں شمار ہیں۔ 2 منٹ ہوں تو میں جی آپ بالکل، کو، کیوں پھر ہم دعا اور وظیفہ عقیدت کی طرف نبی بھی جائیں کریم گے۔ علیہ السلام نے ایک سوداگر سے گھوڑا خریدا، صحیح ہے، اور طے ہوگی رقم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے رقم لینے کے لیے، تشریف لائے، سوداگر کے پاس آئے تو وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، یعنی منحرف ہو گیا،
कौन सा घोड़ा, कौन सा सौदा, मैंने तो आपसे किया ही नहीं है। सही है। इतनी देर में सहाबाए किराम भी तशरीफ़ लाए। अब सहाबाए किराम ने जब ये मंज़र देखा तो उस सौदागर को समझाने लग गए कि अल्लाह के नबी हैं, सुल्तानुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, यहाँ तो तसव्वुर भी नहीं किया जाता किसी गलत बात का। सरकार बिल्कुल जो कुछ फरमा रहे हैं सच फरमा रहे हैं। एक सौदा हुआ, बात तय हुई, आप रकम लें और घोड़ा दें। सही है। तो हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। तो हज़रत खुज़ैमा ने जब उसको समझाने की कोशिश की तो वो सौदागर कहने लगा कि ऐ खुज़ैमा, आपके नबी से जो मेरा सौदा हुआ आपकी अदम गैर मौजूदगी में हुआ, तो आप मुझे कह रहे हैं, क्या आप इस बात की गवाही देते हैं? अब सहाबाए किराम के ईमान और अकीदे पर कुर्बान हो जाएं। हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ सौदागर, तू इस बात की गवाही इस मकाम पर लेगा या अल्लाह के घर हरम पाक के अंदर लेगा? और उसके बाद जब सरकार दो आलम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि खुज़ैमा क्या बात कर रहे हो, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम में से किसने अल्लाह को देखा है? आपने फरमाया हो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। जब इतनी बड़ी गवाही हमने बग़ैर देखे दे दी, ये तो एक छोटी और मामूली सी गवाही है। अब देखें, सहाबी रसूल ने जब ये गवाही दी, हुजूर ने हुक्म दे दिया कि सारे मस्जिद नबी में जमा हो जाओ। मिंबर लगा और उस मिंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। और अब यहाँ सरकार मिंबर पर बैठकर जिस बात का ऐलान फरमा रहे हैं वो सुनने वाली बात है। अरब के अंदर 2140 तफसीर कुरान, मेरे पास ये तमाम हवाला जात मौजूद हैं, यानी अरब के अंदर जो छपी हैं, अरब की 2140 तफसीर कुरान के अंदर ये बात मौजूद है कि सरकार ने ऐलान फरमाया कि इस्लाम के अंदर 2 गवाही देते हैं, लेकिन मेरे ये ग़ुलाम खुज़ैमा जिस भी मकाम पर अकेले इनफरादी गवाही देंगे, वस्तशहिदू शहीदैन मिर रिजालिकुम, वैसे तो 2 गवाह, लेकिन इनकी अकेली इनफरादी गवाही 2 गवाहों के बराबर शुमार की जाएगी। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो इसलिए ये वादा एक अहम चीज़ है। बेशक बेशक, बिल्कुल लामा साहब, जज़ाकल्लाह। इतनी खूबसूरत तरीके से ये जो आपने किस्सा बयान किया, हमारा और जो है इस मामले में हमारा ईमान मज़ीद ताज़ा हुआ है। और आज की जो है नाज़रीन अच्छी अक़ीदत भी मैं बता दूँ रोज़ाना की बुनियाद पे कि जब हम वादा करते हैं तो अल्लाह के, जब हम वादा करते हैं और उस वादे को पूरा करते हैं तो अल्लाह के नज़दीक हमारी कदर बढ़ती है। तो नाज़रीन, आज के मौजू के बाद जो आज अल्लामा साहब से हमने जो बातें सीखी, हमें अब अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी पे इस पे अमल भी करना है कि कोई भी ऐसे मामलात ना करें जिससे हम गुनाह के ज़मरे में आ जाए, और कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर इस्तकामत दे। आज का वजीफ़ा अक़ीदत भी जो है वो बहुत ही ऐसा है कि लोगों को इससे बड़ा मसला रहता है। अल्लामा साहब जो है नज़र वग़ैरह से बचने के लिए, नज़र से और जो है आफ़ात व बलैयात से बचने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़े, जिसमें नज़र से भी बचे और आफ़त व बलैयात से। जी जी, नज़र के हवाले से सूरतुल कुरैश है, लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। 11 मरतबा इसकी तिलावत की जाए। सही है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, पानी पर दम करके पी लिया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम नज़र बद से, हर तरह की नज़र से महफूज फरमाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज हमारे क्योंकि मेहमान सनाख़ हुए हैं हमारे अल्लामा साहब हाफ़िज़ क़ादरी ज़ैन नसीब की, आज इनकी आमद हुई है और महफ़िल में माशाअल्लाह मज़ीद रूहानी थे। अल्लामा साहब, मैं आपसे जो है दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ भी फरमाएँ और मुनाजात भी पढ़ें। हसन भाई, आप भी मुनाजात में जो है आपने ज़रूर शामिल होना है। हसन भाई दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातना व सियामना व क़ियामना व अअमालना व तसाबीह व तरावीह व रुकू व सुजूद फ़ी शहरी रमज़ान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल ईमान वल मुअमिनीन। इलाहा मालिका बादशाह करीमा रब्ब क़दीरा परवरदिगारा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ा, अशर मग़फ़िरत की आज पहली शब है। अल्लाह अशर रहमत गुज़र चुका, रमज़ान की 11वीं शब आन पहुँची। अल्लाह बड़ी नीयतें और अल्लाह बड़े एहतमाम हमने सोच रखे थे कि ये भी करेंगे, ये इबादत भी करेंगे, जमात की नमाज़ों की पाबंदी रहेगी,
ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لیکن جوں وقت آگے بڑھتا رہا اے اللہ ہم اس سے محروم رہے۔ مولا اب بھی دن ہے مولا تجھ سے سحر کے ان مبارک لمحات میں کہ جب کہ اے رب کریم انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، اور اے اللہ نہ جانے کتنے لوگوں کی روزانہ ہی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے، مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں، اللہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے، ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، جہاں جہاں مسلمان برسر پیکار ہیں مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، فتح عطا فرما، اے اللہ کفار اور ان کے جتنے سازشی عناصر ہیں انہیں خائب و خاسر کر دے، اے اللہ ذلیل و رسوا کر دے، مسلمانوں کو عروج دے، وطن پاکستان کو خیر فرما، استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے خطرات سے ہمارے پیارے پاک وطن کو محفوظ و مامون فرما، ہمارے شہر کراچی کو روشنیوں کا شہر پھر بنا دے، امن آشتی کا گہوارہ بنا دے، فتنہ فساد شرور حوادثات اور اس طرح کے تمام معاملات یہاں سے دور فرما دے، اللہ رہتی دنیا تک ہمارے وطن کو سلامتی عطا فرما، جہاں جہاں امت مسلمہ بستی ہے اے رب کریم ان کی عزت آبرو جان مال اور بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما، عقیدہ حقہ پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ رمضان کو جیسا گزارنے کا حق ہے ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرما، زہ نصیب کے تیرے شہر میں تیرے محبوب کے شہر میں اللہ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ یہ جو صحیح کی ہے جتنے دوست اس میں شامل ہیں جس بھی طریقے سے دین کی دعوت کا ایک جذبہ لیے ہے اللہ یہاں بیٹھے ہیں وقت سحر، اے اللہ اپنا وقت اپنے جان اور اپنا مال یہاں لگا رہے ہیں مولا، اے اللہ خوب عزتیں برکتیں رفعتیں رحمتیں راحتیں بلندیاں عروج ان کا مقدر بنا، ہمارے کاشان صاحب کو، ہمارے علامہ صاحب کو، ہمارے حسان بھائی اور جتنے ٹیم ممبرز جو اے اللہ بیک اسٹیج ہیں رب کریم سب پر کرم فرما، ہر ایک کی اے اللہ جائز مراد کو پورا فرما دے۔ مناجات کے اشعار پڑھتے ہیں۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اللہ سب سے بڑھ کر تجھ سے آخر میں دعا کرتے ہیں مولا ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما، رمضان کا دن ہو، جمعے کا روز ہو، روزے کی حالت ہو، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں ایمان عافیت کے ساتھ سرکار کے شہر طیبہ میں، اے اللہ عافیت والی موت نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کا مدفن بن جائے، آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین ثم آمین۔ علامہ صاحب آج تو مزہ آ گیا ماشاءاللہ، دعا میں بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کا آنے کا۔ علامہ صاحب آپ کی نظر یہ ایک جو ہے ہم تحفہ کر رہے ہیں، یہ تحفہ قبول کیجئے، تحفہ دینا سنت ہے اور یہ خوشبو کا تحفہ ابو عاشر کی طرف سے۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سیگمنٹ ہے آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، افواج پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحم و کرم فرمائے رمضان کے مہینے کی برکت سے، اور جس طرح سے وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، ان کو صحت دے اور رمضان کے مہینے میں انہیں سرخ رو کرے انشاءاللہ، اور دشمنوں سے جس طرح سے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے SNN کے اس پلیٹ فارم سے، میں یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ سچل نیوز نیٹ ورک اور SNN، ہمارے عقیل صاحب، ہمارے طارق صاحب کی پوری ٹیم ہماری افواج پاکستان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ
साथ दुआ में भी शामिल है और शाना बशाना हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ है, हम अपनी पाकिस्तान नेवी के साथ है, हम अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ है और हर उस शख्स के साथ है जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह कल आपसे फिर सहरी की ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इजाज़त चाहूँगा आपका मेज़बान काशान आलम। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी बहुत ही खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन जिसका नाम है अकीदत रमज़ान।